السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کے لیے تیار ہیں؟ کیا تیاری کی؟ نیت ہے، اور تراویح کی نیت ہے، اور ذہنی تیاری کی ہے، اور اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں نے یہ کتاب کلاس میں شروع کی ہے شہر رمضان؟ کس کس طرح تیاری کی جاتی؟ پلاننگ کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ گھر کی صفائی کرنی ہے، کر لی؟ اوکے، اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ سسٹمیٹیکلی سوچنے کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ شریک کریں۔ اور ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو کہ اتوار کے دن کیوں بلا لیا گیا ہے اور ہماری اب کوئی چھٹی نہیں، تو آپ دیکھیں کہ پورا رمضان روزے کی چھٹی ہے کہیں؟ تو پھر جب روزے کی چھٹی نہیں تو قرآن پڑھنے کی بھی چھٹی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم رمضان کا استقبال چھٹی نہ منا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ تیاری سے مراد صرف کپڑے دھونے اور گھر صاف کرنے کی تیاری نہیں، تیاری سے مراد روحانی تیاری بھی ہے کہ ہم واقعی رمضان میں کچھ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ رمضان کی تیاری کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی تیاری کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فان غم علیکم فصوموا 30 یوما۔ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کو دیکھ کے روزہ شروع کرو، دیکھ کے افطار کرو، یعنی رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے چاند دیکھنے کے ساتھ، اور اس کے لیے آج آپ اپنے سب گھر والوں سمیت کوشش کریں گے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں، اور جب دیکھیں تو نیت اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہی ہوں۔ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا ہے، کینیڈا میں روزہ ہو گیا، دبئی میں روزہ ہو گیا ہے، آخر ہمیں کیا ہے، ہمارا روزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی چاند نہیں دیکھا، تو چاند دیکھے بغیر ہمیں روزہ نہیں رکھنا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں چاند دیکھنا ہے، اور اگر بادل ہو تو اس کا بھی آپ نے فرمایا کہ پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 کی گنتی پوری کر لو، یعنی شعبان کے 30 دن کر لو، یعنی ہمارا 30واں دن شروع ہو چکا ہے، تو اب اس کے بعد 31واں کوئی نہیں ہے۔ تو کل ویسے تو روزہ ہوگا ہی، تو اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں کہ کل روزہ ہے تو روزہ رکھ لیں گے، سب رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ لیں گے، تو اس کو سنت کے مطابق شروع کریں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے اور ہمارا نظر نہیں آتا؟ ٹائم زون کا فرق ہونے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چاند کب دکھتا ہے؟ جب سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ سعودی عرب میں سورج ہم سے 2 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے، یہ معلوم ہے نا آپ کو، 2 آورز کا ٹائم ڈفرنس۔ تو 2 گھنٹے پہلے، یعنی اس وقت اگر 7:15 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمیں 5:15 بجے چاند دیکھ لینا چاہیے۔ نظر آئے گا؟ کس کس کو نظر آئے گا 5:15 بجے چاند؟ نہیں نظر آئے گا، لیکن بائی دا ٹائم چاند سعودی عرب تک پہنچے گا تو وہاں کیا ہو چکا ہوگا؟ 7:15 ہو چکے ہوں گے، مغرب ہو چکی ہوگی، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چاند نظر آ سکتا ہے جو ہمیں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیشہ ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اس لیے ہم ایک دن اور موج کر لیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ پاکستان میں ایک ایڈڈ بینیفٹ یہ نظر آتا ہے ایک دن پیچھے ہونے کا، کہ زیادہ اچھی طرح تیاری ہو جاتی۔ لاسٹ مومنٹ تک بھی ہم تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن ساری تیاری مکمل نہیں ہوتی، جسمانی تیاری، ذہنی تیاری، روحانی تیاری، کئی اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے۔ اس طرح جب ایک دن اور ملتا ہے مہلت کا تو مجھے بہت غنیمت لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور مل گیا۔ پھر سوچتی ہوں کہ کیا موت کے وقت بھی 1 گھنٹہ 1 دن اور ملے گا؟
کہ مزید کچھ کر سکوں، تو اس کے لیے مجھے آج ہی کچھ کرنا ہے. اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بیگ پیک کرنے ہیں. دیکھیں جب آپ دنیا میں کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، آپ ایک محدود سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں. مختلف فلائٹس پر 20 kgs 25 kgs 30 kgs کی اجازت ہوتی، کچھ فلائٹس پر 2 بیگ لے جانے کی اجازت ہوتی، کچھ پر اسٹرکٹلی صرف 1 بیگ لے جا سکتے ہیں. اب اگر آپ 2 مہینے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو 1 بیگ میں کیا کچھ لے کے جا سکتے ہیں، کتنا کچھ زیادہ نہیں لے جایا جا سکتا، اور بہت سلیکشن کرنی پڑتی. لیکن آخرت کے لیے جب آپ کو اپنے نیکیوں کے بیگ بھرنے، اپنے سوٹ کیسز پیک کرنے ہیں، تو کوئی لمٹ ہے وزن کی؟ ہے کچھ نہیں. دنیا میں اگر آپ نے کچھ پیک نہیں کیا ہوتا تو کیا منزل پہ جا کر آپ کو مل جاتا ہے؟ مل جاتا ہے. مثلا یہاں سے اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو پاکستان سے زیادہ اچھی چیزیں مل جائیں گی. آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ لے جانا بھول گئے، آپ ٹوتھ برش لے جانا بھول گئے، آپ ٹاول لے جانا بھول گئے، وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اچھا نہیں بھی سامان رکھا جا سکتا تو کوئی بات نہیں، وہاں پہنچ کر اور نئی نئی چیزیں لے لیں گے، اچھی چیزیں لے لیں گے. تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا گھر پہ چیزیں رہنے کا، کیونکہ وہ گھر پہ ہی چھٹی ہوتی. لیکن آخرت کے بیگ میں، آخرت کے سوٹ کیس میں اگر آپ نے چیزیں نہیں رکھی پوری، تو کیا وہاں آپ کو کچھ مل سکے گا؟ کوئی اور دے دے گا جس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، وہ آپ کو یہیں سے لے کے جانا ہے. تو اس لیے ایسا موسم بہار اور ایسی سیلز کا سیزن آ گیا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بے شمار اجر ہے. خوب بیگ بھر لے، اور اس کے لیے چست چاقو چوبند ہو جائیں، کمر باندھ لیں، گیٹ ریڈی. ٹھیک. اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو، اس کا آپ کو اس کتاب سے کرنے کے کام کے تحت بہت کچھ مل جائے گا. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کا صرف ایک بار نہیں کئی بار مطالعہ کر لیں، تاکہ کوئی کرنے کا کام رہ نہ جائے، کوئی بھی سامان پیک ہونے سے چھوٹ نہ جائے. آخرت کا سفر تو ہمارا ہر وقت جاری ہی جاری ہے. کس کس کو چاند دیکھ کر دعا پڑھنی آتی؟ الحمدللہ سب نے زبانی یاد کر لی. جنہوں نے یاد نہیں کی وہ کتاب ساتھ رکھے، اور جس وقت چاند دیکھے تو ایک نظر نیچے دیکھے، ایک اوپر دیکھے، نیچے دیکھے، اور دعا پڑھ لیں. اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یعنی ہمارے اور چاند کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے. یعنی چاند ہمارا رب نہیں، کیونکہ کچھ قومیں چاند، ستارے، سورج ان چیزوں کو پوجتی ہیں، تو ہم ان کو نہیں پوجتے. یہ تو صرف اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اوقات بتانے کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے دکھائی گئی ہیں، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے چاند کو دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ رب ہو، لیکن جب غروب ہوا تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، تو وہ رب نہیں. دوسری دعا ہے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے. یعنی ہمیں اس مہینے میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے، اور نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں بلکہ سال کے ہر مہینے میں، کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائیں. ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے. تو اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہت ہی بہترین ہو. چلیے 6 پارہ. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن
أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کمی، کوتاہی، غلطی پائی جاتی ہے. جب ہمیں کسی کے اندر کوئی غلطی نظر آئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اس کی غلطی کو اچھالیں، اس کو شہرت دیں، لوگوں میں اس کو بدنام کریں اور ہر مجلس میں اس کی برائیوں پر تبصرے کرتے رہیں. جب ہمیں کسی کے اندر کوئی خامی نظر آئے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو نصیحت کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. نصیحت کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے سب کے سامنے اور ایک ہے تنہائی میں. سب کے سامنے اگر نصیحت کرنی ہو تو نام لیے بغیر عمومی انداز میں کرنی چاہیے، اور اگر اس طرح بھی دوسرے شخص کی بدنامی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کو تنہائی میں الگ بٹھا کر خیرخواہی کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے تاکہ دوسرے کی عزت پامال نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا دین جو دین اسلام ہے، سلامتی والا دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے. اس میں ہمیں کچھ حرمتوں کا پاس رکھنے کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بہترین شریعت ہمیں دی ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں جنہیں مقاصد شریعت کہا جاتا ہے، کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، کل ہم نے بہت سے شرعی ضابطوں اور قاعدوں کے بارے میں پڑھا، یہ جتنے بھی قاعدے ہیں ان سب کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ احکامات ہمیں دیے گئے ہیں. کچھ کام کرنے کو کہے گئے اور کچھ چیزوں سے روکا گیا. ان میں سے ایک عزت کی حفاظت، حسب نسب کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت. یعنی انسان کی عزت و عصمت کی حفاظت ہمارے دین نے ہم پر لازم کی ہے، خصوصاً مومن کی عزت و عصمت کی حفاظت. اسی لیے اس کو بدنام کرنا، اس کو طعنے دینا، اس کی غیبت اور چغلی اور اس کے خلاف بری باتیں مشہور کرنا ناپسندیدہ ہے. جان کی حفاظت تاکہ وہ دنیا میں اپنی خداداد زندگی کو انجوائے کر سکے، اسی لیے قتل کی حرمت کا ہم نے قانون پڑھا. پھر اسی طرح دین کی حفاظت، اس کے لیے پورا دین ہمیں دیا گیا اور ایسے چیزوں سے روکا گیا جس سے ہم دین سے دور جائیں، یعنی کہ شیطان کی بندگی اور پیروی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح حسب نسب کی حفاظت، تو زنا کو حرام قرار دیا گیا. تو یہ اپنی ذات کے اندر بذات خود ایک تفصیلی مضمون ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حرمتوں کی پابندی ہم پر رکھی ہے وہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور انہی حرمتوں میں سے ایک حرمت اللہ کے بندوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو دن رات معاف کرتا رہتا ہے. تو بندوں سے بھی وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں، کیونکہ بعض اوقات غلطی کسی کی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ وہ شخص زیادتی کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اس صورت میں معاف کرنا اور بھی مشکل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی آدمی بری بات زبان سے نکالے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہو. تو پھر اس صورت میں مظلوم جب بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی یا انصاف کا طالب ہوگا، تو ایسی صورت میں اسے اپنے اوپر گزرنے والے حادثے یا صدمے یا برائی کا ذکر کرنا پڑے گا. تو اس صورت میں انسان کو منہ پر کچھ ایسی باتیں لانی پڑ جاتی ہیں جو عمومی طور پر نہیں لائی جانی چاہیے، جن کا لایا جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. 2 صفات کا ذکر آ رہا ہے، سمیعا علیما، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی ظلم کی داستان سناتے سناتے حد سے بڑھ جاؤ اور دوسرے پر ظلم کر بیٹھو، یعنی ابھی تم مظلوم ہو تو پھر ظالموں کی صف میں شامل نہ ہو جاؤ.
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، اللہ تعالیٰ سارے حالات اور واقعات کو خوب جانتا ہے جو تم پر گزرے اور جو تمہارے مخالف پر گزرے. اس لیے اگر تم زبان کھولو بھی تو سوچ سمجھ کے کھولنا، ایسی بات نہیں کرنا کہ جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں. اور پھر فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ، خواہ تم نیکی کو ظاہر کرو، خیر کو، یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا تم برائی سے درگزر کرو. تو بے شک اللہ تعالیٰ، اس کی صفت کیا ہے؟ دو مزید صفات کا ذکر کر دیا گیا. عفوا قدیرا، وہ معاف کرتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی تم تو انتقام لینے پر قادر بھی نہیں ہو تو بھی تمہارے لیے اچھا ہے، معاف کر دو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پوری طرح بدلہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے. تو بندے کے لیے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ جس سے انتقام لے سکتا ہو انسان، اس کو معاف کر دے. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں، ان کی غلطیوں کو چھپائیں. حدیث میں آتا ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی پر ظلم نہیں ڈھانا چاہیے، کیونکہ اگر مظلوم کے منہ سے دکھ تکلیف کے وقت کوئی بد دعا نکل گئی تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں. تو دونوں طرف کے امور آپ کے سامنے ہیں. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی راہ اختیار کرنی ہے. پھر فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، ان کے مراتب میں فرق ڈال دیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں. یعنی پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کا انکار گویا سارے پیغمبروں کا انکار ہے اور کفر ہے. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانے اور تمام رسولوں کو مانے اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، یعنی ان کے مراتب اور درجات کو اوپر نیچے نہ کریں. ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، ضرور ان کے اجر عطا کریں گے. جہاں کفر پر شامت آنے والی ہے وہاں ایمان باعث اجر ہے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دو اور صفات کا ذکر ہے، غفور اور رحیمہ. تو اللہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر اللہ کے کلام کو سمجھنا بھی ممکن نہیں، اس لیے اسماء الحسنی پر خوب غور کرتے چلے جائیں. تو یہاں جو خاص بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء میں تفریق نہ کرنا باعث اجر ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، گویا کہ اس نے ان کو ہمارے نبی پر فضیلت دی. تو انصاری نے اس کو تھپڑ مار دیا کیونکہ اس کو غصہ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے. تو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا تو آپ نے فرمایا انبیاء کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ دو، یعنی تمہارا حق نہیں کہ تم فرق کرو. میں پہلا ہوں گا جس سے زمین پھاڑی جائے گی، یعنی آپ اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلیں گے. میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلی بے ہوشی کے بدلے میں ہوگا، یعنی جو کوہ طور پر بے ہوش ہوئے تھے، یا میرے بعد اٹھائے گئے. یعنی آپ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایسی خوبی کا ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے اس یہودی کا دل بھی اچھا ہو جائے. اور ہم سب کے لیے بھی ایک نصیحت کہ ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں. کس کا کیا مقام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. مراتب میں فرق تو ہے لیکن ہمیں ان مراتب کا ذکر کرتے رہنے میں کچھ فائدہ نہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو عموماً لوگوں کی صرف یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی فضیلت سارے انبیاء پر ثابت کر دیں، جو کہ آلریڈی ثابت شدہ ہے، اور اس سے آگے نہیں بڑھتے کہ ہم بھی کچھ کریں تاکہ ہمارے بھی کچھ درجات بڑھیں. تو اس لیے اس قاعدے کو سامنے رکھنا ضروری ہے. پھر فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرہ.
یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے پہلے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا، یعنی نعوذ باللہ ان کو زانیہ قرار دیا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے. نعوذ باللہ. یعنی ان کی مجرمانہ ذہنیت اور جرت اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے ہوئے بھی قتل کر کے بہت فخر سے اظہار کر رہے تھے. حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقینا، اس آیت کو بھی انڈر لائن کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کا یہ قول کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، قرآن اس کی صریح تردید کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے. فرمایا وما قتلوہ یقینا، انہوں نے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا. کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ عالم برزخ کو دیکھتے ہی وہ ایمان لے آئے گا، شاید اس کو عیسیٰ علیہ السلام دکھائے جائیں گے اور وہ ان کو مان لیں گے. اور دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب دنیا میں آئیں گے تو اس وقت سب ان پر ایمان لے آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دیں گے، یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اترنا جو ہے اس کا ذکر متواتر احادیث میں ملتا ہے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے اور وہ سفید مینار پر دمشق کے مشرقی جانب اتریں گے، زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی آرام سے اتر آئیں گے. اور جب اتریں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو ڈیوٹیاں رکھی ہیں واپس آ کے کرنے کی، ان کو انجام دیں گے. اور وہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، یعنی وہ دین اسلام پر ہوں گے، نہ یہودیت پر نہ نصرانیت پر. صلیب توڑیں گے جو کہ ان کے ماننے والوں نے ان کے نام پر ایجاد کر لی بدعت، اور خنزیر کو ہلاک کر لیں گے، یعنی اس کلچر کو ختم کر دیں گے، اور اس کو اللہ نے جو حرام قرار دیا وہ بھی اس کو حرام قرار دیتے ہوئے ختم کریں گے. جزیہ موقوف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا، یعنی صرف ایک ہی دین اس وقت دنیا میں رہ جائے گا اور وہ ہے اسلام. اور سب سے بڑا کام جو وہ کریں گے وہ ہوگا کیا؟ دجال کو ہلاک کرنا. وہ آ کر دجال کو ہلاک کریں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، کچھ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، کچھ خیر اور بھلائی کے کاموں سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. اور یہاں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ کچھ چیزیں جو پہلی شریعتوں میں حلال تھی یہ اس سے پہلے ان کے لیے حلال تھی، شرعی طور پر ان کے لیے حرام کر دی گئی، حالانکہ وہ پاکیزہ تھی، ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں تھا. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پابندی کرنی چاہیے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینا چاہیے، ورنہ جو شخص اللہ کے حرام کو حلال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بعض حلال بھی حرام کر دیتا ہے اپنے مخصوص طریقے سے. یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض غذائیں جو حلال ہوں لیکن اس کو ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں کہ وہ ان کو کھا ہی نہ سکے، یا اور بھی اسی طرح مختلف نعمتوں سے محرومی ہو سکتی. تو قاعدہ کیا ہے؟ حرمتوں کی پاسداری کرنا ہے. حرمتوں کی پاسداری، جیسے لا يحب اللہ الجہر بالسوء میں انسانی عزت و عصمت کی حفاظت کی بات کی گئی، انسانی عزت کی حرمت کو باقاعدہ طور پر ممنوع قرار دیا گیا کہ اس کی پاسداری کرو. اسی طرح یہاں پر انڈائریکٹلی ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کی طرح حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. پیچھے بتایا گیا کہ سزا کس کو دیتے ہیں، اور پھر دوسری آیت میں بتا دیا گیا کہ جزا کس کو ملتی ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کو پوری طرح ادا کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے ایمان کو درست رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی علیہ السلام. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. مختلف پیغمبروں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے. ایک کامن رسپانسبلٹی جو سارے رسولوں کی ہے وہ بتائی جا رہی ہے، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. پھر اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر آ رہا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا، یعنی جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. اس لیے ہمیں اس پر پوری طرح ایمان رکھنا چاہیے، شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے، اور کسی بھی حکم کو قبول کرنے میں کسی طرح کا تردد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے علم کے ساتھ اتری ہے کتاب. دنیا کی کتابیں کس کے علم پر مبنی ہوتی؟ انسانوں کے علم پر. لیکن ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کر ہم کیسے ایمان لاتے ہیں، اور کس طرح اس علم کو اپنے اندر حفظ کر کے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ نمبر وغیرہ مل سکیں، اور کس طرح پھر ہم اسے دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، اور کتنے اہتمام کے ساتھ ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں کہ فلاں ریسرچر نے، فلاں آتھر نے، فلاں مصنف نے، فلاں شخصیت نے ایسا اور ایسا فرمایا ہے. اور ہو سکتا ہے اس کا فرمایا ہوا غلط بھی ہو، لیکن ان کوٹیشنز کو زیادہ اہم قرار دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتاری، جو کہ اللہ کے علم پر مبنی ہے. ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس پر پورے اطمینان کے ساتھ ایمان رکھیں، پوری خوشی اور دل کے اطمینان، شرح صدر کے ساتھ، کہ اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دے.
جب یہ یقین ہمارے اندر اتر آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں مشکل نظر نہیں آئے گی، مشکل نہیں محسوس ہوگی، خوشی سے کریں گے. اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، یعنی اس بات پر ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بھی گواہ ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں. تو اس لیے انسان کو ظلم و ستم سے بچنا چاہیے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. یعنی اللہ کی کتاب کے بعد کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے؟ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، خواہ وہ قرآن مجید کے اندر ہو یا اس کے علاوہ، وہ سب حق ہے. یعنی قرآن بھی حق ہے اور حدیث بھی حق ہے. یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. نوٹ کر رہے ہیں کہ ساری صفات یہاں پیئر میں آ رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت کمبینیشن ہے. تو ایمان والوں کا اللہ پر کیا حق ہے پھر، جب وہ اللہ کی ساری باتیں مان لیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کی بات مان لے. اور وہ کیا کہ اللہ ہمیں آگ سے بچانا اور جنت میں داخل کر دینا. تو پہلے آپ کو ماننا ہوگا، پھر آپ کی مانی جائے گی. پھر فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کہتے ہیں افراط اور مبالغے کو، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر اس سے اونچی جگہ پر لے جانا، یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا. مثلا پیغمبروں کو کس کا مقام دے دینا؟ اللہ کا، الہ کا مقام دے دینا. اور اولیاء اللہ کو پیغمبروں جیسا مقام دے دینا اور بعض اوقات ان سے بھی آگے بڑھا دینا. تو اصل ہمارا دین کیا ہے؟ اعتدال کا دین، کہ ہم ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھیں. یہی دین کا تقاضا ہے. لیکن جب کوئی شخص اصل دین سے ہٹ جاتا ہے تو دو میں سے ایک مشکل میں پڑتا ہے، یا افراط کرتا ہے یا تفریط کرتا ہے. افراط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے آگے کر دینا، اور تفریط اس کے حق میں کمی کر دینا. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. کسی بھی چیز کے اندر خوبصورتی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کو اس کی اصل جگہ پر رکھا جاتا ہے. اگر اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اوپر یا نیچے کر دیا جائے، تو اس کا حسن، اس کی یوزیبلٹی، اس کی افادیت ختم ہو کے رہ جاتی. دین کے معاملے میں بھی یہی بات ہے. یہود نے کیا کیا تھا؟ پیغمبروں کو قتل کیا. نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو الہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا. اسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول اور ایک فرمان، کہ اللہ نے ان کو کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثا، اور مت کہو کہ تین ہیں. ٹرینٹی کو چھوڑ دو. انتہو، باز آ جاؤ. خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اصل مقام پر رکھو، الوہیت کے مقام پر، الہ ہونے کے مقام پر، اور عیسیٰ ابن مریم کو رسالت کے مقام پر. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد،
کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کا وکیل ہونا، کفالت و خبر گیری کرنا. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. مسیح علیہ السلام نے اس بات کو کبھی عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے ہی اس کو اپنے لیے عار کی بات سمجھتے ہیں. یعنی اللہ کے قریب ترین ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر نہیں رکھا. قریب ہونا اپنی جگہ ایک آنر ہے، لیکن کسی کی جگہ لے لینا یہ آنر نہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. تو ہم سب کے لیے مسیح علیہ السلام کے اس عمل میں کیا نمونہ ہے، کیا نمونہ ہے. سوچئے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کو، اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کو کبھی اپنے لیے عار نہیں سمجھا. سوچئے، غور کیجئے، آپ کی زندگی میں وہ کون سے احکامات ہیں جن پر ابھی تک عمل کرنا آپ کے لیے باعث عار ہے، آپ کو اس میں جھجک ہوتی ہے یا آپ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. اور یہ جب ہوتا ہے جب انسان لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ کی بنسبت. مثلا خواتین کے لیے حجاب کے بغیر اپنے آپ کو پیش کرنا بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ کانفیڈنس گین کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم بہت بے باک ہیں، اور ہم برہنہ کر کے بھی اپنے آپ کو ہم بہت اعتماد سے بات کر سکتے ہیں. اور اس کے برعکس حجاب اوڑھنا یا شرم و حیا کے تقاضے کو پورا کرنا یا شرم کی وجہ سے کچھ باتوں کو نہ کر پانا، اس کو عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے؟ باعث عار سمجھا جاتا ہے. تو جن چیزوں کو معاشرہ عزت کا مقام دیتا ہے ضروری نہیں کہ وہی عزت کا مقام ہے ہمارے لیے. کس کی نگاہ میں عزت تلاش کرنا ہے؟ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر، خواہ وہ نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حجاب کا ہو یا اپنی حیا کو قائم رکھنے کا، اس میں کبھی بھی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. ورنہ اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزری تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کر اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے. یعنی دنیا میں اگر انہوں نے اپنی نجات کے لیے کچھ لوگوں کو، کچھ بزرگوں کو یا کچھ چیزوں کو تھام رکھا ہے کہ وہ وہاں بھی ان کے کام آ جائیں گے، تو وہاں نہ دنیاوی چیزیں اور نہ دین کے نام پر اختیار کی ہوئی کوئی بھی تبرک والی یا قابلیت والی چیزیں ان کے کام آئیں گی. وہاں اللہ کے سامنے بڑے بڑے نیک بزرگ اور پیغمبر اور اولیاء اللہ یہ سارے کے سارے عاجز بندوں کی حیثیت میں پیش ہوں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے، کمی نہ کرے اور اس کو اپنے لیے کم نہ سمجھے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے، صاف صاف راستہ دکھانے والی. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے پاس ہدایت اور روشنی دینے والی کتاب بھیج دی ہے. کون سی کتاب ہے یہ؟ قرآن مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، بے شک میں ایک انسان ہوں، بے شک میں ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے آئے تو میں اس کی بات مان لوں. اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان دونوں میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو. اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، صرف رمضان کا مہینہ نہیں، ہمیشہ کے لیے اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھو.
اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام کو بہت تاکید کی کہ وہ کتاب کو تھام کر رکھیں، مضبوطی سے اس کے ساتھ جڑے رہیں. پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ لوگ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی. حقیقت یہ کہ قرآن پاک ایک ایسی روشنی ہے کہ ہمارے دل میں، ہماری سوچوں میں جب بھی کوئی کنفیوژن آتا ہے، کوئی اندھیرا آتا ہے، کسی چیز پر پریشانی ہوتی ہے، اور ادھر آپ قرآن مجید کھولتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ ایک کے بعد ایک آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے بجلی جب جاتی ہے تو مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے کمرے میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ٹارچ لیتے ہیں، اور جو ہی ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کمرے کی ہر چیز صاف نظر آنے لگتی. قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بعض اوقات آپ کا بڑے سے بڑا کنفیوژن اور ابہام دور کر دیتی، آپ کو زندگی کے بہترین فیصلے کرنے میں مدد دیتی. جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور الہدیٰ بھی شروع ہو چکا تھا، ایک سال تقریباً گزر چکا تھا، تو دو کام کرنا بہت مشکل لگ رہے تھے. پہلے الہدیٰ میں پڑھاتی، پھر یونیورسٹی میں کسی دن وہاں کلاس آگے ہو رہی ہے تو یہاں کلاس لیٹ ہو رہی ہے، تو دو کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا تھا. اب ظاہر ہے وہ میری جاب تھی، گزر بسر کا ذریعہ تھا، تو مجھے سوچ سمجھ کے اپنا استعفیٰ دینا تھا، ریزائن کرنا تھا. تو اس کشمکش میں کچھ وقت لگا، آسان نہیں تھا فیصلہ. اور ایک دن جب میں نے قرآن مجید کھولا اور سورۃ الکہف کی آیات آئیں، اور اس سے پہلے میں نے استخارہ بھی کیا ہوا تھا، یوں لگا جیسے ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی، سب کچھ کھل گیا میرے سامنے، اور اتنے اطمینان کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا. اور اس کے بعد ایسا سکون ملا کہ شاید اس سے بہتر فیصلہ کبھی زندگی میں نہ ہوا ہو کہ ایک طرف یکسو ہو جاؤں، اور وہ تھا الہدیٰ کی طرف یکسو ہونا. اور وہ آیات کیا تھی؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے. یہ عہدے، یہ جابز، یہ سب کچھ انسان کو دنیا میں بہرحال ایک کانفیڈنس دیتے ہیں، ایک شان و شوکت کا ذریعہ ہوتے ہیں. لوگ اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ان کی وہ اہمیت نہیں جو نیک اعمال کی ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والیاں تو نیکیاں ہی ہیں. خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ جن کے اجر اور جن سے بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے. تو یہ قرآن برہان ہے، نور ہے. یہ دو لفظ لکھ لیجئے اپنے پاس، قرآن برہان اور نور ہے. اور برہان کا اس آیت میں ایک معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا ہے، یعنی قرآن و سنت پھر معنی بن جاتا ہے. لیکن قرآن ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کو زندگی کے ہر کنفیوژن میں، ہر اندھیرے میں ایک صحیح فیصلہ کرنے کے قابل بنا دیتی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اتنی خوبصورت آیت ہے، اس قدر خوبصورت. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اس کتاب کو مضبوط پکڑ لیا، تو انہیں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ مال و دولت کے انبار جو یہیں چھوڑ جانے؟ نہیں. فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس ان قریب داخل کرے گا ان کو، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، وفضل، اور زیادہ بھی دے گا، رحمت بھی دے گا اور اس سے بھی زائد فضل عطا کرے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا. تو اگر ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو قرآن کے بغیر نہیں جا سکتے. یہی کتاب روشنی بخشتی ہے، اور یہی کتاب اللہ کی طرف لے جانے کے لیے راہیں ہموار کرتی ہے. اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی رحمتیں برسنے لگتی ہیں اور آخرت کی بھی امید لگ جاتی ہے. یستفتونک
وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا 1/2 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی پہلے نور، ہدایت، روشنی کی بات کر کے زندگی کے ایک اہم ترین مسئلے میں فوری طور پر ہدایت دے دی گئی. اور اس سے قرآن کی افادیت کا اور بھی زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ہمارے خیالوں کو ہی روشن نہیں کرتا اور صرف ہمارے لیے دل کی خوشی کا باعث ہی نہیں، بلکہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہمارے سامنے آتی ہے بار بار مختلف مسائل کی صورت میں، جو گھروں کے اندر پریشانیوں کا باعث بنتی ہے، ان میں بھی بہت واضح قانون بنتا ہے، نہ تیری نہ میری بات اللہ کی. تو سبھی اس پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے ہمارا یہ حصہ مقرر کیا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے خود الگ الگ کر کے واضح کر کے بتا دیا کہ کس کو کتنا ملے گا. اس میں نہ بہن کو ناراض ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ بھائی کو، ورنہ اگر یہ فیصلے اللہ تعالیٰ بندوں پہ چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ جو بھی فیصلہ کرتا وہی برا بنتا کہ اس نے انصاف نہیں کیا. تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور ہم سب اس پر ایمان لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو بہت سے جھگڑے گھروں میں خود ہی ختم ہو جائیں.